السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع حالات حاضرہ میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہماری تیاری ایمان اور اعمال کے اعتبار سے پوری ہو۔ آپ بذات خود مفتی صاحب کی بات سن لیجیے کہ ہماری اہم ترین ذمہ داری اپنے ایمان اور عمل کی تیاری ہے۔ زمانہ مہدی ہو یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہو، چونکہ اسی زمانے میں دجال بھی ہوگا۔ کچھ سال حضرت مہدی کے گزر چکے ہوں گے، 6 یا 7 سال یا 8 سال، زیادہ روایات کے مطابق کوئی 7 سال گزر چکے ہوں گے جب دجال آئے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، وہ زمانہ خون ریز جنگوں کا زمانہ ہوگا، ایسی قتل و غارت گری ہوگی، حتیٰ کہ ایک موقع ایسا بھی آئے گا کہ حضرت مہدی ڈھیروں ڈھیر مال غنیمت میں ملا ہوا وہ مجاہدین میں تقسیم کریں گے، لیکن کسی کو خوشی نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہر گھرانے میں سے کوئی نہ کوئی شہید ہو چکا ہوگا۔ کئی گھرانے سارے کے سارے شہید ہو چکے ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے اور حضرت مہدی کا جو معرکہ برپا ہوگا شام کی سرزمین پہ دمشق کے قریب عیسائیوں کے ساتھ ہوگا، اور اس وقت اتفاق کی بات ہے کہ دمشق میں مسلمانوں کے مقابلے میں عیسائی مضبوط، یعنی اگر ان حالات کو دیکھا جائے اور جس تیزی سے تبدیلیاں رونما ہو رہی، ان تیزی سے بدلتے حالات کو دیکھا جائے تو شاید چند سال ہی ہے۔ یہ بات کوئی قطعی یا یقینی نہیں ہے کہ ہمارے مولوی صاحب کہہ رہے تھے بس چند سال بعد مہدی آئے، ایسا نہیں ہے، ہو سکتا ہے ایسا نہ بھی ہو، لیکن بظاہر یوں ہی لگ رہا۔ وہ علاقے، وہ ملک جہاں جہاد کی بات کرنا مذاق یا جہاد کی بات کرنے والے کو سوشل میڈیا پہ خوب ٹرول کیا جاتا تھا، چند گھنٹوں کی کارروائی کے بعد کل سے حالات دیکھ لیں مکمل طور پہ بدل چکے۔ جو جہاد کی بات سنتے بھی نہیں تھے وہ بھی جہاد کا نام لے رہے۔ ایک اللہ کی تدبیر بھی ہوا کرتی ہے، جب اللہ کی تدبیر غالب آتی ہے تو یکدم ذہن بھی بدل جاتے ہیں، یکدم حالات بھی بدل جاتے ہیں۔ اور جو میسج پاکستانی فورسز نے کنوے کیا ہے، جو پیغام گیا ہے، یہ صرف ہندوستان کو پیغام نہیں ملا ہے، یہ عالمی طاقتوں کو بھی پیغام مل گیا۔ یہ آزادی ہی تو ہے کہ روزانہ مولوی صاحب بولتے ہیں ہمارے ہاں اللہ کا فضل ہے، آزادی ہے جس کی ہمیں قدر نہیں ہے، اللہ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یکدم یہ حالات کیسے پلٹتے ہیں، کیسے اللہ نے پوری دنیا میں جہاد کی فضا قائم کر دی ہے۔ حضرت مہدی کے دور میں ایسا ہی ہونا ہے، وہ تو جہادی لوگوں کے سپریم کمانڈر بن کے آئیں گے، بس پہلے سے گراؤنڈ بنا ہوگا، پہلے سے حالات بنے ہوں گے، بس کسی خلیفہ کی، رہنما کی، کسی راہبر کی تلاش ہوگی جو حضرت مہدی کی صورت میں نمودار ہو۔ تو حالات بظاہر ایسے ہی نظر آ رہے ہیں، اس لیے ان حالات میں حضرت مہدی کا ساتھ اسی کو نصیب ہوگا جس کا تعلق اللہ کے ساتھ زیادہ مضبوط ہوگا۔ جس کا تعلق جتنا مضبوط ہوگا اتنی اس کے لیے چانس ہوں گے، مواقع ہوں گے کہ شاید اس کو موقع مل جائے۔ براہ راست حضرت مہدی کی فوج میں نہ صحیح، ان کے حمایتی دوسرے علاقوں کی ان کی جو فوجیں ہوں گی ان میں شمولیت کا موقع ملے گا، ورنہ پراپوگنڈا اسی طرح ہوگا۔ ان کے خلاف بھی عالمی طاقتوں کا، مسلمانوں کا، منافقین کا پراپوگنڈا اسی طرح ہوگا۔ اس لیے اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم بھرپور اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اپنے روزمرہ کی روٹین میں سے، اپنے روزمرہ کے کاموں میں سے
کچھ وقت لازمی ایسا نکالیں جس میں 100% ہم بس اللہ کے ہو جائیں. نمازیں تو پڑھنی ہے، وہ تو لازمی پڑھنی ہے، اس سے تو چھٹکارا نہیں ہے. اپنی نسلوں کو بھی بتائیں، ایمان سکھائیں، احکام سکھائیں، اور آئندہ کے جو کٹھن حالات ہیں ان کے لیے تیار کریں. اللہ رب العزت ہم سب کے، ہماری نسلوں کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے اور ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے. آمین. گزارش ہے کہ ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب تک پہنچائیں، انہیں بھی ایمان اور عمل کی طرف متوجہ فرمائیں اور ایک اسلامی معاشرہ کے قائم کرنے میں ایک دوسرے کی مدد فرمائیں. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا. اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.